بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے توشہ خانہ 2 کیس۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کے ساتھ سلمان صفدر کی گھٹیا حرکت، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو مکمل آگاہ کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جب بھی آپ میرا توشہ خانہ 2 کیس کا ولاگ سنتے ہوں گے تو میں سب سے پہلے کہتا تھا کہ اس کیس میں عمران خان کو PTI کی لیگل ٹیم نے سزا دلوانے کا وعدہ دے رکھا ہے، تو وہ اب پورے ہونے کے قریب ہے۔ وہ کیسے؟ آپ لوگ کہیں گے کہ آپ کیا چبل ماریں، سلمان صفدر تو بہت محنتی وکیل ہے اور عمران خان کا وفادار ہے اور PTI کی لیگل ٹیم تو عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں PTI کی لیگل ٹیم کا گھٹیا کردار، عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ، آپ لوگوں کو ہر پوائنٹ اور ہر ایشو بتاتا ہوں تاکہ پاکستان کی قوم کو یہ ریکارڈ رہے کہ PTI کی لیگل ٹیم نے وہاں کیا کیا، اور عمران خان ایک دن ضرور کہیں گے کہ مجھے لیگل ٹیم نے اندر رکھا۔ اس میں سب سے زیادہ اہم کردار PTI کی لیگل ٹیم ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا توشہ خانہ 2 کیس جب بنا تھا تو سب سے پہلے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہم چیخ کر کہہ رہے تھے عمران خان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کو چیلنج کیا جائے، اور عمران خان کا 35 دن کا اس کا جسم ریمانڈ دیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان کی درخواست دی تو توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی ضمانتیں خارج کر دی گئیں، اور عمران خان کی میں اسی وقت کہہ رہا تھا، دیکھیے اگر عمران خان کی درخواست دیتے کہ عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت ریمانڈ دینے کی اس جگہ عمران خان کی توشہ خانہ کو خارج کر دیا جائے تو PTI کی استدعا مسترد ہو جاتی۔ تو اس کے بعد PTI کے پاس اور سلمان صفدر کے پاس آپشن تھا کہ فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست مقرر ہو جاتی، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول مکمل طور پر نہیں کیا گیا تھا تو عمران خان کا کیس لگ جاتا، لیکن وہاں یحییٰ آفریدی 2 پاس نے بھی عمران خان کے جس طرح سیفر کیس میں سزا دلوانے میں کردار ادا کیا تھا تو وہاں ڈوگر عامر فاروق کے ساتھ وہاں یہ بھی کردار کر گئے تھے کہ جو اعتراض لگے تھے وہ دور، تو وہاں 35 دن پہلے دن عمران خان کی جب مسترد ہوتی اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا، اور 5 یا 7 دن یا 1 مہینے بعد مقرر ہوتی تو عمران خان کی بریت کی درخواست ہو جاتی، لیکن افسوس 35 دن عمران خان کا ریمانڈ دیا گیا۔ اس کے بعد جب عمران خان کا ریمانڈ ختم ہوا تو عمران خان کی ضمانت کی درخواست دی گئی۔ جب ضمانت کی درخواست خارج ہوئی تو اس کے بعد بریت کی درخواست دی گئی۔ بریت دیکھیے، ضمانت اور جسمانی ریمانڈ کا قدم یا عمران خان کا کیس خارج کرنے کی توشہ خانہ 2 کیس میں دی جاتی تو عمران خان کو ریلیف اور رہائی مل سکتی، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سلمان صفدر کا گٹھ جوڑ ہے وہ کیسے کھل کے سامنے نہ آ سکتا ہے۔ دیکھیے، میں عمران ریاض ہو یا صدیق جان ہو، دوسرے سب لوگ کہتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، میں اس کی جو ناکامی ہے وہ پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ PTI کے جو سوشل میڈیا وہ ان وکیلوں سے جان چھڑائے اور سڑکوں پر بیٹھے اور اپنا حق لے، تب تک عمران۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا جب عمران خان کو سیفر یا اس کی سزا ہونی تھی تو میں نے کہا تھا کہ PTI نے اپنا عمران خان کو جیل سے نہ نکلنے کا بندوبست کر رکھا ہے، تو میری بات سچ ہوئی تھی کہ 9 مئی کیس کے عمران خان گرفتار ہے۔ اگر وہاں سلمان صفدر جسمانی ریمانڈ کی بجائے یہ کہہ کے درخواست دیتا کہ عمران خان کے مقدمہ خارج کر دیا جائے تو 9 مئی کے 12 کیسوں میں عمران خان کی وہ خارج ہو چکی ہوتی۔ اگر لاہور ہائی کورٹ اس کو بحال سپریم کورٹ کا تو اس کے بعد انٹرا کورٹ بھی اپیل کا حق ہے، لیکن افسوس کہ PTI کی لیگل ٹیم وہاں ناکام ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا، تو توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو سزا دلوانے کا یہ وحید کردار تھا۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سلمان صفدر کس طرح عمران خان کو کیسوں میں سزا دلواتے اور عمران خان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں سلمان صفدر کا بھی اہم ہاتھ ہے۔ تو آج توشہ خانہ 2 کیس میں جو عمران خان، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ عمران خان کے 2 یا 3 بیان میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کر سکا، لیکن انتہائی اہم میں اس ولاگ آج جو ہونے والے تھے اس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور دیگر انٹرنیشنل ایشو پر شہباز شریف کی ملاقاتوں پر عاصم منیر امریکہ اور دیگر جو ایشو ہیں ان پر بات ضرور کروں گا، لیکن جو آج انتہائی اہم جو معلومات تھی انشاءاللہ آپ کو کل تک مکمل اپڈیٹ مل جائے گی کہ کیا پاکستان میں ہو رہا ہے، اور عالمی بینک کی جو رپورٹ ہے اس پر بھی تفصیلات سے بات کریں گے۔ تو توشہ خانہ 2 کیس میں آج اڈیالہ جیل میں کیا دونوں گواہوں پر جرا مکمل ہوگی، تو عمران خان صاحب نے پہلے بھی بیان دیا ہے کہ جو جنرل کرنل ہیں ان دونوں کی گواہی
جھوٹی ثابت ہو چکی ہے اور مجھے بری کر دینا چاہیے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت کنٹرول ہے، وہ ایسی جرات نہیں کرے گا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔